بھائی کورٹ کا فیصلہ وہاں مانا جائے گا جہاں اسلام کا فیصلہ ہمارے سامنے بولو نہیں ہے, جہاں اسلام کا فیصلہ ہے. اگر آپ کی وراثت ہے, آپ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ ساری وراثت عیدی سینٹر کو دے دی جائے یا فلاں ٹرسٹ کو یا فلاں مدرسے میں دے دی جائے, بالفرض کورٹ نے اس فیصلے کو نافذ کر دیا, اول تو کرتی نہیں ہے, یہاں کورٹ بھی اسلام کی پابند ہے, لیکن بالفرض کر دیا. اب ہوتا کیا ہے, وارث وہ مفتیوں کے پاس جاتے ہیں, مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ ابا کی یہ وصیت کالعدم ہے. شریعت میں یہ جو وصیت ہے نا 1/3 سے زیادہ, یہ کیا ہے بولو نا, کالعدم. اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے, چاہے کورٹ کے 20 ٹھپے لگ جائیں اس کے اوپر, کیونکہ یہ کورٹ کا یہ فیصلہ خدائی قانون کے کیا ہے خلاف. تو یہاں کتنے لبرل مسلمان ہیں جو کس کے فیصلے کو مانتے ہیں, کورٹ کے فیصلے کو. یہاں تو اس لیے نہیں مانتے کہ ساری وراثت ابھی ان کو مل رہی ہے, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وراثت آپ کو نہیں مل رہی ہوتی شریعت کے فیصلے کی وجہ سے, وہ آپ کا حق نہیں ہوتا. یہ مسائل تو ہمارے پاس بہت آتے ہیں. نیچے کا مکان تھا, بڑے بھائی نے اوپر کی پورا پورشن بنا دیا. یہ مسئلہ مفتیوں سے بہت پوچھا جاتا ہے. ابا کا ہو گیا انتقال, مکان کس کا تھا ابا کا, اوپر پورشن کس نے بنا دیا بڑے بھائی نے. وہ سعودیہ میں یا امریکہ میں جاب کر رہا تھا, اس نے کہا چلو ایک پورشن میں بنا دو. اب جب مفتیوں کے پاس, اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا یہ پورا پورشن کا میں مالک ہوں, یہ پورے پورشن کا کون مالک ہے. نیچے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پورشن اپنا یہاں سے ہٹاؤ. اب یہاں کورٹ جو بھی فیصلہ کرے, آپ نے فیصلہ کس سے کروانا ہے, اسلام سے فیصلہ کروانا ہے, علماء سے فیصلہ کروانا ہے. اور 20 مسائل ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ابا کے گھر میں ریپیئرنگ کا کام ایک بیٹے نے کیا, 20 لاکھ روپے لگا دیے گھر کی ریپیئرنگ میں, 30 لاکھ روپے لگا دیے. مفتیوں کے پاس جب آئیں گے نا, مفتی کہیں گے ان کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. 30 لاکھ روپے بڑے بیٹے نے ابا کے گھر کی ریپیئرنگ پہ لگا دیے. گھر ٹوٹا پھوٹا تھا, اس نے بڑا اچھا خوبصورت ٹائلیں شائلیں لگا کے کیا کر دیا. اب جب ابا کا انتقال ہو گیا, وہ کہہ رہا ہے یہ گھر 1 کروڑ کا ہے, 30 لاکھ تو اس میں میرے لگے ہوئے ہیں. تو وہ آتا ہے بڑا ہنسی خوشی نا ہمارے پاس کہ مفتی صاحب اب فتویٰ دیں گے 1 کروڑ میں سے 30 لاکھ اس کو دیے جائیں, 70 لاکھ وراثت میں تقسیم کیے جائیں. ایسے آج کل 1 کروڑ کے گھر ہوتے نہیں ہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. ہم اس کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے 30 لاکھ روپے ریپیئرنگ میں لگائے ہیں نا, یہ اس میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں ملے. بھائی کسی کی چیز کو مینٹین کرنا, یہ تو یا تو ابا سے آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہو کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں. اگر کوئی قرض کا لون کا ایگریمنٹ نہیں ہے تو یہ ابا کے ساتھ کیا ہے, تعاون ہے. بیٹا کرتا ہے ابا کے ساتھ ایسے کام, کوئی ایک نلکا لگا دے گا, کوئی واش روم کی ٹائل نہیں. اب کیا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ان کے رنگ کیا ہو جاتے ہیں, اڑنا. آج تک جو کہتے تھے مفتی طارق مسعود زندہ باد, 4 شادیوں والا بیان زندہ باد, مجھے پسند ہے تو کوئی بندہ کون پسند ہے, مفتی صاحب بہت پسند. لیکن جب اس کو فتویٰ دیا جاتا ہے نا کہ آپ نے جو 30 لاکھ روپے ابا کے مکان کی ریپیئرنگ میں لگائے, اس میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا, اور اگر آپ نے زیادہ پھڈا کیا تو وہ ثواب بھی نہیں ملے گا پھر آپ کو. تو جب آپ کی خواہش کے خلاف فتویٰ جاتا ہے, پھر اس کو مفتی طارق مسعود صاحب بالکل بھی اچھے بولو نہیں. میرے پاس بہت کیسز ایسے آ چکے ہیں. ایک صاحب نے کوئی طلاق دی کنایہ الفاظ میں نا, کہیں میرا یوٹیوب پہ بیان سنا, وہ ان کو لگا کہ ان کے حق میں جا رہا ہے, حالانکہ وہ بیان سمجھے نہیں تھے. تو لڑکی نے رابطہ کیا, لڑکی چاہ رہی تھی طلاق ہو جائے, لڑکا چاہ رہا تھا کہ نہ ہو. وہ لڑکی پہلی بیزار تھی اس سے. تو میں نے کہا بھائی, وہ اس نے کہا میں اپنے شوہر کو لانا چاہتی ہوں, آپ کے بڑے مرید ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ میں اس شخص کے حق میں فتویٰ دے دوں. میں نے جب کراس کویشچننگ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ڈیورس واقع ہو گئی ہے. میں نے فتویٰ دے دیا ریٹن میں, پوری کارگزاری لکھی تاکہ یہ بار بار نہ گھماتا نہ رہے اپنی بیگم کو. میں نے پوری کارگزاری اس پہ لکھی اور آخر میں لکھا کہ یہ ڈیورس ہو گئی. اس نے کہا میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانتا, میں وہاں سے فتویٰ لوں گا. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا, آپ اسلام کو فالو نہیں کر رہے, آپ کس کو فالو کر رہے ہو. دیکھو ابھی تو آپ ہنس رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو چی 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 کتنا گندا کیا,
جب آپ پر گزرے گی نا, جب آپ پہ آئے گی نا بات, پھر آپ بھی یہ کہو گے یار اس مسئلے میں ہم اپنے خاندان کے پیچھے چلیں گے, اس مسئلے میں ہم وکیلوں سے رابطہ کریں گے, یہ والے مسئلے میں ہم امریکہ کا یونائٹڈ نیشن کا لا دیکھیں گے, یہ والے مسئلے میں مفتی طارق مسعود سے بات کریں گے ہم جا کے. ایک صاحب نے دوسری شادی کی, ان کی بیوی کرنے نہیں دے رہی تھی, لندن میں ہوتے ہیں وہ, بار بار مفتی طارق مسعود کے بیان سنو, دلائل کی دنیا کے انبار لگا دی, اور اب میرے لیے کیا ہو گیا, یہ لازم ہو گیا ہے. لندن میں ہیں وہ صاحب, ابھی بھی ہیں, بیان بھی سن رہے ہوں گے, اللہ کرے پہنچ جائے ان تک. بیان سن کے اپنی بیگم کو موٹیویٹ کیا, بیگم تو موٹیویٹ ہوتی نہیں ہے, بہرحال کر لی شادی. شادی کرنے کے بعد دوسری کو لا کے پہلی کے گھر میں ہی ڈال دیا لا کے. اب وہ بیچاری عورت پاگل ہو رہی ہے, سوکن کو کہاں برداشت کرتی ہے بھائی, لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کی. اس خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کا بیان سن کے انہوں نے سیکنڈ میرج کی ہے. تو میں نے کہا میرا بیان سن کے اگر سیکنڈ میرج کی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسری بیوی کو آپ پہلی کے ساتھ زبردستی ٹھونس, بولو نا, ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں تو گھر بھی 9 الگ الگ گھر تھے, 9 گھر تھے. میں نے کہا آج کل 2 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی, یہ سوگنوں کا مکان سے مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا آپ میرے ہسبینڈ کو سمجھائیں. میں نے کہا ہسبینڈ کو فون دو, ہسبینڈ بات کرنے کے لیے تیار, بولو, بات ہی نہیں کر رہا, نہ بات سن رہا ہے. یہ اگر میں بہت ہیں ایسے, اتنے ہیں کہ واقعات میں سنانا شروع کروں فجر ہو جائے گی, واقعات ختم نہیں ہوں گے. جس کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو وہ والا اسلام اچھا لگتا ہے. ہر آدمی کو چاہیے میرا والا اسلام چاہیے مجھے. اس کا مطلب بھائی آپ تو اسلام کو ڈھال بنا رہے ہو, یہ تو بہت بڑے غضب کو دعوت دے رہے ہو, اللہ کے غضب کو. ایک مسجد کے امام صاحب نے ایسا کیا, اکثر مسجد کے امام ایسے ہوتے نہیں ہیں, آپ اماموں سے بدگمان نہ ہو, لیکن ظاہر ہے, اور امام تو غلط ہوتے ہی نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ غلط آدمی امام بن جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں, امام غلط نہیں ہوتے, بعض دفعہ غلط آدمی کیا دھوکہ دے کے کیا بن جاتا ہے, امام. وہ امام صاحب نے کیا کیا, لوگوں سے چندے لینا شروع کیا مسجد کے نام پہ. کمیٹی والوں نے کہا آپ حساب تو دیں حضرت, کتنا پیسہ آیا, کہاں جا رہا ہے, ہم جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں اکاؤنٹنٹ موجود ہے, وہ چندے کی رسیدیں لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو دینا, آپ اپنے طور پہ کیوں چندہ کر رہے ہیں. اچھا امام صاحب قرآن و حدیث سنا رہے ہیں, آیتیں سنا رہے ہیں, مسجد جس نے تعمیر کی اس کو اتنا ثواب, اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اتنا ثواب, اور صدقے کے ثواب, اور جہنم کی آگ سے جو ایک کھجور کا ٹکڑا دے کے بچو تو 5 روپے دے کے کیوں نہیں بچ سکتے. لوگ جوش میں پیسے پہ پیسہ, بہت ساری قرآنی آیات سنا کے چندہ اکٹھا ہو رہا ہے. اب جب ان سے کمیٹی والے کہہ رہے ہیں بھائی حساب دو, تو اب وہ والی آیتیں جو علماء کی فضیلت پر آیتیں ہیں, امام کے احترام والی آیتیں, کہ امام سے تمیز سے بات کرنا اسلام میں کیا ہے, بولو نا, ضروری ہے. کمیٹی والے نے تمیز سے کہا حضرت ایکسکیوز می سر, آپ کائنڈلی, امام صاحب پلیز آپ یہ حساب دے دیں کہ کتنا پیسہ آیا اور یہ کہاں کہاں جا رہا ہے, کائنڈلی اس کا آپ کیا کر دیں حساب, تمیز سے. تو تمیز سے حساب دے ہی نہیں رہے, کہہ رہے اس کا مطلب آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. پھر وہ والی آیتیں جس میں بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے, یہ میں آپ لوگ کو بھی ترتیب سکھا رہا ہوں. چندہ مانگنے کا بہترین, ساری آیتیں نا ترتیب سے یاد کر کے فٹ کرنا, اگلے کو کہاں اتنی آیتیں یاد ہوتی ہیں, وہ درمیان میں ہی ڈھیلا ہو کے بھاگ جاتا ہے کہ یار اتنی ساری قرآنی آیتیں, اتنی حدیثیں بندہ سنا رہا ہے, ہم کہاں جائیں. تو اب اگلی آیتیں, لا تجسسو, تجسس مت کرو, ٹوہ میں مت لگو, تم ٹوہ میں لگ رہے ہو, کہاں سے آیا کہاں سے گیا. ان بعض الظن اسم, بدگمانی سے بچو. عام آدمی کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کا حکم, اور میں مسجد کا کیا ہوں, امام ہوں. بدگمانی کر رہے ہو کہ میں چور ہوں جو تمہیں حساب دوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب جب زیادہ ہونے لگی تو اونچی آوازیں کمیٹی والے, ابے بھائی حساب دو یار, لاکھوں روپے کدھر گئے. تو پھر لا ترفعوا فوقکم, لا ترفعوا, وہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو. اسی آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ آیت ہے تو نبی کے بارے میں, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی مرتبہ کا احترام لازم ہے. تو نبی کے وارثوں کے سامنے بھی آواز اونچی کرنا اچھا کام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں عالم,
میں مسجد کا امام, میرے سامنے آپ اونچی آواز سے بات کر رہے ہو, اور قرآن منع کر رہے ہے بڑوں کا احترام کرو, قرآن یہ کہہ رہا ہے. حالانکہ ایسے موقع پہ کو کمیٹی مجھ سے رابطہ کرتی تو میں ان سے بتاتا کہ امام صاحب کو یہ والی آیت پیش کریں آپ. اس آیتیں چل رہی ہیں تو آیتوں کے مقابلے میں کیا ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ سورہ بقرہ کی جو سب سے لمبی آیت ہے, سب سے لمبی, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, اے ایمان والو جب آپس کا لین دین ہو نا, چندہ تو اس سے اوپر کی چیز ہے, وقف کا مال, مسجد کا مال, یہ تو بہت اوپر کی چیز ہے. جب آپس میں اپنی ذات کے لیے بھی لین دین کرو تو اس کو لکھو تاکہ بدگمانی کا موقع نہ رہے. بھول جاتا ہے انسان, اور لکھنا ہی کافی نہیں, اس پہ گواہ بھی بناؤ. سب سے لمبی آیت قرآن کی وہ ہے جو مالی معاملات میں آپ کو ایکوریسی کا اور مالی معاملات کو کلیئر کرنے کا حکم دے رہی ہے. بخاری مسلم کی صحیح حدیث, نبی نے فرمایا کسی کا کوئی مالی لین دین ہو اس پر لازم ہے کہ 3 دن سے پہلے لکھ لے اس کو. مر گیا تو کیا پتا چلے گا یہ پیسے کس کے پاس تھے. علماء کہتے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروٹوکول دے دیا, آپ کو ایک سہولت دے دی کہ 3 دن تک مہلت دے دی, کہ بعض دفعہ انسان اتنی ایمرجنسی میں ہوتا ہے لکھ نہیں پاتا, ورنہ اصولی طور پر تو 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ہونی چاہیے. 3 دن کا پتہ تھوڑی ہے کہ آپ کب مر جاؤ. پھر بھی 3 دن کی مہلت دے دی کہ بھائی کم سے کم 3 دن ہے آپ کے پاس. اس سے پہلے میں نے اپنی ایسی چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں نا, 1 روپیہ بھی, الحمدللہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ آج میں مرتا ہوں نا تو میرے وارثوں کو اور میرے ریلیٹو کو 1 روپیہ بھی ان کو کنفیوژن نہیں ہوگی کہ کس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. آج کل تو اپلیکیشن آ گئی ہیں, اس کی PDF میں آپ گوگل ڈرائیو میں بیک اپ بنا کے رکھ سکتے ہو, اس کا پاسورڈ 2-4 آدمیوں کو دے دو آپ, اپنے خاص جاننے والوں کو, کہ مر گیا تو بھائی یہ روزانہ میں اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں ڈیلی بیسس کی بیس پہ. آپ دیکھو کروڑوں روپے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں فلاں کے. کچھ دن پہلے ایک واقعہ آیا, ایک آدمی نے 7-8 کروڑ کا پلاٹ خریدا, پیمنٹ کر دی اسٹیٹ ایجنٹ کو, اس بیس پہ کہ کل مجھے فائل مل جائے گی اور ڈاکومنٹ مجھے کل مل جائیں گے. رات کو اس اسٹیٹ ایجنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا وہ. اب یہ جا رہا ہے اس کے وارثوں سے, وہ کہہ رہے بھائی آپ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ ہر آدمی نے فرض کیا ہوا ہے کہ نہ یہ مرے گا اور نہ میں مروں گا. یہ خامخواہ کی پتہ نہیں خوش فہمی ہمارے کہاں سے آ جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں میں جب مروں گا نا تو مرنے سے پہلے جبریل, وہ موت کا فرشتہ آئے گا, مجھے بتائے گا کہ وہ کیا ہے, وہ جو اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا سحری کا وقت, ہمارے یہاں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے میں اتنے منٹ باقی ہیں. آج کل وہ ختم ہو گئی ہے, تو اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آپ کی زندگی ختم ہونے میں 2 سال باقی ہیں. پھر اناؤنسمنٹ ہوگی ابھی 1 سال باقی ہیں. اب 6 مہینے جیسے ایئرپورٹ پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, وسیم بھائی کہاں رہ گئے, جہاز کھڑا ہوا ہے انتظار میں, ہو رہی ہوتی ہے نا اناؤنسمنٹ, یہ آخری اعلان ہے, اب دوبارہ اعلان نہیں کیا جائے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے آنے سے پہلے فرشتہ اعلان کرے گا بھائی 1 سال رہ گیا ہے, تو جو سالگرہ منا رہا ہے آخری کیک ہے, اس کے بعد تیری تجھے کیک کھائے گا, لیکن یہ والا کیک اب تو کبھی بھی نہیں کھائے. ایسی کوئی اناؤنسمنٹ کا انتظام اللہ کی طرف سے نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں بھائی, اور کراچی میں تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. آج کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا, 2 بندے بائک پر آئے, ایک بندہ موبائل میں کچھ دیکھ رہا ہے, 2 بندے بائک پر آئے, جیسے ہی آئے اس نے موبائل پکڑا دیا. وہ کہہ رہے بھائی ہم ایڈریس پوچھنے کے لیے آئے تھے یار. کراچی میں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب ڈاکوؤں کو آپ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2 بندے بائک پہ جا رہے ہیں اور لوگ ڈاکو سمجھ کے خود ہی ان کا پہلے سے احترام شروع کر دیتے ہیں. میرے ساتھ ایک دفعہ مسئلہ ہوا, میں رومال لپیٹ کے میں کیونکہ منہ کھول کے جاتا ہوں, پہچانتے ہیں لوگ, بہت تنگ بھی کرتے ہیں بیچارے عقیدت محبت میں, وہ تو عقیدت میں کر رہے ہیں لیکن آدمی تنگ ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کیپ پہن کے رومال لپیٹ کے بائک پہ جا رہا تھا, آگے کار والا جو ہے نا اتنا اس کی حالت خراب ہو گئی ہے کہ ہم اس سے بہت دور کر کے ٹرن مار کے میں گیا ہوں کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اس کو, یا کہیں پسٹل نکال کے مجھے مار نہ دے ڈاکو سمجھ کے. کراچی میں تو آپ منہ پہ ڈھاٹا باندھ کے بھی نہیں گھوم سکتے, لوگ ڈاکو سمجھیں گے آپ کو. منہ کھول کے جاؤ گے تو ڈاکو آپ کو شہری سمجھ کے لوٹنا شروع کر دیں گے. کراچی میں یا تو آپ شہری ہو یا کیا ہو, ڈاکو ہو, تیسری کوئی قسم نہیں ہے نا. تو شہری بن کے شریف حلیے میں جاؤ گے تو لٹو گے, اور اگر اسٹائل چینج کر کے جاؤ گے تو لوگ آپ کو لوٹنے والا سمجھ کے مار سکتے ہیں. خیر یہ کراچی کے فضائل پر کسی وقت تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. ابھی تو ہم بیان کو ٹاپک کو جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. تو ایک قسم وہ ہے کہ جو اپنی مطلب کا اسلام,
جب اپنی مطلب کا ایک خاتون نے خلا لیا کورٹ سے, بہت دفعہ کورٹ کا خلا معتبر نہیں ہوتا, کورٹ نے وہ شریعت کا لحاظ نہیں کیا ہوتا, بس جو بھی عورت جا رہی ہے کورٹ تو ڈگریاں پھینک رہی ہے ایسے نا, پکڑائی جا رہی ہے, لے بھائی طلاقیں دیتی جا رہی ہے. ہر دفعہ تھوڑی, بعض ریزن معقول ہوتی ہیں, بعض غیر نامعقول ہوتی ہیں. تو ہم خواتین سے کہتے ہیں جب کورٹ کھلا دے تو کسی مفتی سے پراپر فتویٰ بھی لو کہ یہ ڈیورس ہوئی ہے بھی کہ نہیں ہوئی. تو خاتون نے ایک فتویٰ لیا, ڈیورس نہیں ہوئی تھی, انہوں نے کہا نہیں میں کورٹ کے خلا کو مانتی ہوں, اسلامی کنٹری ہے ایکچولی, اسلام اور ہمارا آئین اسلامی اور کورٹ کے خلا بس ہم تو اسی کے پابند ہیں, عدالت نے خلا دے دیا. اب جب گھر بیٹھی ہیں 10 سال تک ان کو دوبارہ رشتہ بولو نہیں ملا. پھر مجھے فون کیا کہ جی یہ سنا ہے کورٹ کا خلا شرعاً معتبر نہیں ہوتا, میں پرانے والے کے پاس جانا چاہتی ہوں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پرانے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی وراثت کے لیے کیا کہ کورٹ کا خلا معتبر نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جب خلا لیا تھا اس وقت پوچھتی نا کہ یہ معتبر ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو دیکھو دنیا میں قانون کی گرفت سے لوگ بچتے ہیں, کورٹ سے بچ جاتے ہیں, جو خدا کی عدالت ہے نا اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اللہ نے پیدا کر کے بھول تھوڑی کیا ہے, چھوڑ تھوڑی دیا اس نے. تو خیر یہ وہ قسم ہے جو اپنی عقل کو شریعت کی عقل پہ ترجیح دیتی ہے, اپنے مطلب کا اسلام لیتی ہے. یہ وہ لوگ بھی ان میں داخل ہیں جو اللہ اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری قسم جس پر میں نے بیان اصل میں کرنا تھا, یہ سارا تمہید میں لگ گیا, وہ بس میں 5 منٹ میں دوسری قسم سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دوسری قسم وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتی. یہ والی ہول سیل کے حساب سے ہے, یہ بھی اللہ کی عقل سے اپنی عقل کو بڑھانے والی بات ہے. اسی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے, اسی وجہ سے انسان اسٹریس میں جاتا ہے, اسی وجہ سے انسان شریعت کا باغی بنتا ہے. اسی کا ان آیتوں میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تم پر اتنی آفتیں آتی ہیں, اتنی بیماریاں آتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, جانی پریشانیاں, مالی پریشانیاں, یہ اس کی علامت ہے کہ اس زمین کے خدا تم نہیں ہو. تو تم بندے ہو تو اپنے آپ کو بندہ سمجھو. بندے پہ کسی اور کا آرڈر چلتا ہے, بندے کا اپنا آرڈر انسان پر نہیں چلتا.